رانا صاحب، جس طرح بیرسٹر علی ظفر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یا تو کھلی طور پہ استعفے قبول کیے جائیں یا کسی کا بھی استعفیٰ قبول نہ کیا جائے، اب اگر وفاقی حکومت یعنی اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب پی ٹی آئی کے بقیہ استعفے قبول نہیں کرتے تو آپ کو پی ٹی آئی کا اگلا اقدام کیا دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی 3 آپشن پہ کام کر رہی ہے، میں آپ کو یہ خبر دے دوں۔ نمبر 1، اگر استعفے قبول نہیں کرتے تو پی ٹی آئی جائے گی سب سے پہلے وہاں پر جا کر اپوزیشن لیڈر اس کو ہٹائے گی، ابھی ان کے پاس اتنے ووٹ ہیں، اور اس کے بعد چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی اور دیگر جو اپوزیشن کے پاس ہوتے ہیں انہیں حاصل کرے گی، تاکہ حکومت اپنی مرضی سے نگران سیٹ اپ نہ بنا سکے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جو استعفے انہوں نے قبول کیے ہیں اور انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ کر جو بیان دیا تھا، اس کے بعد مختلف جگہوں پر جو انہوں نے بیان دیے تھے، ان کی کاپیز نکال لی گئی ہیں اور ایک کیس تیار کر لیا گیا ہے۔ اگر انہیں نظر آیا کہ کوئی ایسی گڑبڑ ہو رہی ہے، یہ قومی اسمبلی سے کوئی ایسا، ایک تو قومی اسمبلی سے کوئی ایسا بل پاس ہو نہیں سکے گا، اکثریت نہیں ہے، 2/3 اکثریت نہیں ہے، اور کچھ اور کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ قانونی راستہ بھی اختیار کریں گے۔ یہ دونوں آپشن ہیں۔ تیسرا آپشن ہے، اگر یہ سارے استعفے کل تک مطلب یہ ایسا کرتے ہیں جو 10 استعفے رہنے دیتے ہیں باقی قبول کر لیتے ہیں، تو پھر ان کو پھر بھی چیلنج کیا جائے گا کہ یہاں تو سارے استعفے قبول کر لیں، اور جب سارے استعفے قبول کر لیے جاتے ہیں تو پھر آئین میں کسی جگہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ فوری طور پر ضمنی الیکشن کا اعلان نہ کریں۔ اور اگر یہی الیکشن کمیشن، یا سر میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہی الیکشن کمیشن اگر ان 123 یا 25 سیٹوں پر ضمنی الیکشن کا اعلان کرتا، بلکہ 133 سیٹوں پر، کیونکہ خان صاحب نے بھی تو چھوڑنی ہے نا سیٹیں، ان پر یہ الیکشن کا اعلان کرواتا ہے، تو پھر یہ کسی صورت میں بھی صوبائی اور قومی، جو صوبائی دونوں اسمبلیاں ہیں، ان کے الیکشن سے بھاگ نہیں سکتا، جس کی پلاننگ پی ڈی ایم نے کی ہوئی تھی۔ تو لہٰذا دونوں صورتوں میں استعفے منظور ہونے کی صورت میں، استعفے نامنظور ہونے کی صورت میں، دونوں صورتوں میں پی ڈی ایم پھنس گئی ہے، اور اتنی بری پھنس گئی ہے کہ اب اگر آپ کہیں کہ یہ بآسانی یہاں سے نکل جائیں، اگر آپ یہ کہیں کہ ان کے لیے کوئی بڑا اچھا راستہ، ایسا راستہ نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات اور خبر دے دوں، یا سر 1 سے 1.25 ماہ کے اندر رمضان سے پہلے آپ کو خان صاحب نہیں کریں گے، خان صاحب نے کہا میں سڑکوں کی سیاست نہیں کروں گا، تحریک ضرور چلاؤں گا، لیکن میں آپ کو ایک بتا دوں، مجھے جو میرے پاس جو اطلاع ہے، 1 ماہ 1.25 ماہ میکسیمم آپ کو اسلام آباد کا ایک بڑا گراؤ نظر آئے گا، اور یہ بڑا گراؤ جو ہوگا نا، نہیں وہ کس کی جانب سے ہوگا؟ اگر یہ عوام کی جانب سے ہوگا۔ لیڈر لیس اگر ہوگا تو وہ تو بہت ہی خدشات سے بھرپور ہوگا۔ لیڈر لیس ہی ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ لیڈر لیس ہوگا، اور بائی جان ہو سکتا ہے اس میں ہر وہ شخص شامل ہو جو متاثر ہوگا مہنگائی سے۔ اب پاکستان میں کون سا شخص ہے جو مہنگائی سے متاثر نہیں ہے؟ آنے والے دنوں میں بھائی جی پٹرول نہیں ملنا آپ نے انڈسٹری کا بیڑا غرق کر دیا، آپ نے کھانے کے لیے لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں چھوڑی، آپ نے لوگوں کے لیے علاج معالجہ ختم کر کے رکھ دیا ہے، آپ لوگوں کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں، تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ جس کا بچہ مر رہا ہوگا نا، وہ پھر اسلام آباد کی طرف جائے گا۔ اور میں آپ کو یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں، بنگلہ دیش سری لنکا، اور اس کے بعد برازیل، اور اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ اب یہ پاکستان کی باری آ رہی ہے۔ میں آپ کو عوامی رد عمل بتا رہا ہوں، تمام سرکاری اداروں سے سن لیں، ٹریڈ یونینز جو ہیں وہ کٹھی ہو رہی ہیں، جب ان کے ہزاروں لوگ اسلام آباد چلے گئے، جب دیگر جگہوں سے لوگ آگے، جب یہ سیلاب زدگان اٹھ کے آگے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ان کا ذکر کیا ہے، تو پھر ان کے ساتھ سیاسی ورکر خود ہی شامل ہو جاتے ہیں، پھر ساری وہ جماعتیں جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے، جنہوں نے عوام میں جانا ہے، ان کے لوگ بھی اس پہ شامل ہو جائیں گے۔ آپ حکومت سے یہ نہیں سنبھالا جائے گا، ایک طرف 2 صوبوں میں الیکشن اور دوسری طرف پورے پاکستان میں ضمنی الیکشن، کس طرح سنبھالیں گے؟ یہ کس طرح ممکن ہے یہ سنبھال سکیں؟ نہیں سنبھال سکیں گے تو اس کا حل کیا ہوگا؟ حکومت تحلیل اور گھر کی طرف رخصتی، یہ حل ہوگا۔ بہت سے لوگ، بڑے سیاستدان، بڑے جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں آج کا دن، آج کا وقت نوٹ کر لیں، یہ اگر ایسا نہ ہوگا تو پھر بات کیجئے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو لندن گئے ہیں میاں صاحب سے مشورہ کرنے، وہ مشورہ ٹیلی فون پہ نہیں ہو سکتا تھا؟
وہ اسکائپ پہ بات نہیں ہو سکتی تھی؟ مشورہ تو یہ کرنے کی ہے کہ جتنا لیٹ ہوں گے اتنے برباد ہو جائیں گے. آپ یہاں تو ہو نا مسلم لیگ نون، کوئی ایسا ریلیف دینے کی پوزیشن میں ہو کہ 4 ماہ اقتدار میں رہ کے وہ عوام کو کوئی ریلیف دیتے نہیں دے سکتے. اگر آپ آئی ایم ایف سے معاہدہ آپ کا ہو جاتا ہے تو پھر بھی 35 سے 40% مہنگائی ہوگی. اگر معاہدہ نہیں ہوتا تو 50 سے 60% مہنگائی ہوگی. دونوں صورتوں میں آپ مرتے ہیں. آپ کے ہمسائے آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دونوں صورتوں میں وفاقی حکومت پھنسی پڑی ہے اور اس مرحلے کے اندر انہیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگلی انتخابات کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ جان بخشی ہو سکتی ہے، بصورت دیگر گہراؤ مزید تنگ ہو جائے گا.